بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو آج اس لیے تکلیف دی ہے کہ میں نے آج سینٹ کی استحقاق کمیٹی میں ایک وفاقی وزیر کے خلاف باقاعدہ شکایت درج کرائی ہے، کیونکہ یہ میرا ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کے اجتماعی وقار کا معاملہ ہے اور خاموشی جو ہے اختیار کرنا وہ درست نہیں۔ یہ کوئی انا کی جنگ نہیں ہے، نہ کسی کی ذات کی جنگ ہے۔ اس اصول کا سوال ہے کہ کیا منتخب نمائندے سوال نہیں کرتے اور کیا وہ سوال نہیں کر سکتے؟ اور آج اگر کسی کو دھمکایا گیا اور ڈرایا گیا اور اسے برداشت کر لیا گیا تو کل یہ ایک روش بن جائے گی جو پورے پارلیمان اور اس جمہوری نظام کو جو ہے یرغمال بنا دے گی۔ میں نے تو نہ کسی سے کوئی ذاتی فائدہ لیا اور نہ رعایت کی خواہش رکھی، مگر جو لوگ مفادات کے عادی ہوں وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہر سوال کے پیچھے کوئی ہوتا ہے اور ہر سوال کے پیچھے کوئی قیمت ہوتی ہے۔ میں نے کسی کی ذات پر حملہ نہیں کیا، نہ کوئی الزام تراشی کی۔ ایک تحریری سوال آج سے کئی ماہ پہلے سینٹ میں داخل کرایا جو سب ممبران نیشنل اسمبلی، سینٹ اور پروونشل اسمبلیز کے جمع کراتے ہیں، اور یہ ہمارا حق ہوتا ہے۔ اس کا جواب نہیں آیا تو اس کو قائمہ کمیٹی نے ایجنڈا کا حصہ بنایا۔ اس وقت وہ سوال ایجنڈا کا حصہ تھا اور یہی بات ناگوار گزری۔ میرا سوال ایک سڑک کے اوپر تھا جو کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے بنائی تھی اور پاکستان کے عوام کے ٹیکس کی پیسوں سے بنی تھی، اور میرا سوال یہ تھا کہ اس کا آیا فائدہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو ہے یا کسی مخصوص سوسائٹی کو ہے۔ عوامی وسائل پر سوال اٹھانا جرم نہیں ہے، یہ منتخب نمائندوں کی جو ہے آئینی ذمہ داری ہے۔ ہم اسی لیے اس ایوان میں بھیجے گئے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں اور ہم ان کی ترجمانی کریں۔ اگر اس پر کسی کو غصہ آتا ہے میری ذمہ داری پر، تو مسئلہ جو ہے وہ سوال کا نہیں جواب کا ہے۔ جب سوال کے جواب میں آواز بلند کی جائے، لہجہ سخت ہو اور رویہ دھمکی آمیز ہو، تو سمجھ لینا چاہیے کہ فائلوں میں نہیں سوال میں وزن ہے۔ میں واضح کر دوں کہ ایک سوال کے بعد اور کئی سنجیدہ سوالات نے جنم لیا ہے جو مناسب وقت پر مناسب فورمز پر قوم کے سامنے ہم رکھیں گے۔ وقت خود فیصلہ کرے گا کہ کون غلط تھا، عوام کس کے ساتھ کیسے اور کہاں ناانصافی ہوئی۔ سچ کو جو ہے وقتی طور پر دبایا ضرور جا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے وقت ایک سا نہیں رہتا، نہ عہدے ہمیشہ آپ کے ساتھ بھوت کی طرح چپکے رہتے ہیں۔ میں اپنی قیادت اور پارٹی کی شکر گزار جنہوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ پیپلز پارٹی منتخب نمائندوں کے وقار، پارلیمانی روایت اور جمہوری اقتدار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ اگر وہ بول پڑے تو آپ کے بہت بہت راز کھل جائیں گے۔ یہ سب پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں جا کے انٹرویو دیتا رہا، یہ سب پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں جا کے منت سماجت کرتا رہا، سب کی ہسٹری کھل جائے گی۔ لہٰذا پھر بھی میں کہوں گی کہ میری کسی کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اپنی کابینہ کے لوگوں کے رویوں پر غور کرنا چاہیے۔ یہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، اس کی ذمہ داری وزیر اعظم صاحب پر پہلے ہوتی ہے، کیونکہ کابینہ کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ کلیکٹیو ہوتی ہے۔ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کی روشنی میں ایک جی آئی ٹی بنے اور وہ جو وزارت مواصلات کے اوپر الزامات ہیں ان کا فورینزک آڈٹ کرے۔ وہ انڈیپینڈنٹ آڈیٹرز آئیں جو اس وزارت کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں اور قوم کے سامنے حقائق جو ہیں وہ سامنے لائیں۔ پھر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی، سندھ کو تقسیم کرنا، پنجاب کے ٹکڑے کر دو، بلوچستان کے پیس کر دو۔ پہلے تو راوی کے پیٹ میں جو ہے وہ سوسائٹیاں بنی، سندھو دریا کے پیٹ میں ہم سوسائٹی نہیں بنانے۔ کسی کا کوئی مینڈیٹ نہیں سوائے سندھ کی عوام کے کہ وہ سندھو دریا کے پیٹ کو جو ہے تاڑ لے یا وہ سندھ کے ٹکڑے کرنے کی بات کرے۔ ہر وزیر کا کام ہے کہ وہ اپنی منسٹری کے کام دیکھیں۔ میں یہ بھی کہوں گی کہ اگر یہ سوچتے ہیں ہم چوری کھانے والے مجنو ہیں تو ہم چوری کھانے والے مجنو نہیں ہیں۔ کسی بھی آوارہ جانور نے مجھے کاٹنے کی کوشش کی تو ٹیکے اس آوارہ جانور کو لگیں گے۔ میری ذات پر اگر سوال کسی نے اٹھانا ہے تو پھر وہ یہ یاد رکھے کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں پر پتھراؤ نہیں ہوتا۔ اور میں اس بات پر پرویز رشید صاحب کو بھی کہوں گی کہ میں نے ان سے بار بار رولنگ مانگی، میں نے ان کو بار بار کہا
لیکن انہوں نے بیچ میں انٹرپشن نہیں کی. اس بات پہ مجھے افسوس ہے. اور بعد میں ایک معذرت کا جھوٹا ڈرامہ رچایا گیا. جو کہتا ہے کہ معذرت قبول کرو، میں کہتی ہوں اپنی بیوی بہن بیٹی کو ادھر بٹھا کے پوچھیں اگر آپ کی میری جگہ ان کا کوئی گھر کی عورت ہوتی تو کیا وہ معذرت قبول کرتے؟ میں معذرت قبول کرنے کی پابند نہیں ہوں. اب بات ہوگی سینٹ کے فلور پر، بات ہوگی جو میری صدر پاکستان آصف علی زرداری جو فیصلہ کریں گے، لیکن میں نے یہاں اپنا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اور اس بات پر مجھے افسوس ہے کہ معاملات یہاں تک آ کے پہنچے ہیں. پھر بھی میں کسی کی ذات پر بات نہیں کروں گی، کیونکہ یہ ہماری تربیت نہیں اور یہ ہم کرنا نہیں چاہتے. شکریہ. اور اب ایک منٹ سحر کامران صاحبہ بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کمیٹی کوئی ڈرائنگ روم نہیں ہوتی ہے، یہ پارلیمنٹ کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. یہ پارلیمنٹ کا وہ فورم ہے جہاں ہر وزیر کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے، جہاں اونچی آواز نہیں دلیل مضبوط ہونی چاہیے. بدقسمتی سے لوگ چیخو پکار کو بدتمیزی اور بدتمیزی کو جرت سمجھتے ہیں. میں یہ کہوں گی کہ ہم اختلاف رائے پر ضرور یقین رکھتے ہیں، اختلاف اخلاق پر نہیں. اختلاف دلیل سے ہوتا ہے، دھمکی اور بدزبانی سے نہیں. پارلیمنٹ کا احترام شخصیات سے نہیں رویوں سے بنتا ہے. جو رویہ قومی اس کمیٹی میں پورے قوم نے دیکھا وہ نہ جمہوری تھا، نہ پارلیمانی تھا اور نہ عوام کے اعتماد کے قابل. میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ سیاست تماشا نہیں ہے، کیونکہ اس ملک میں کافی حد تک تماشا بن چکا ہے. مگر ہم جہاں تک ہمارے میں دم ہے اس روش کو روکیں گے، ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے. جو لوگ سوال سننے سے گھبراتے ہیں وہ دراصل جواب دینے کی صلاحیت کھو چکے ہوتے ہیں. شور شرابہ بد زبانی جو ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی دلیل نہیں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پارلیمانی وقار، خواتین کے احترام اور جمہوری اقدار کا دفاع کیا ہے، اور ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ایوان کو ذاتی انا کی بھینٹ چڑھائے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ دھونس سے سوال دب جائیں گے تو وہ غلط فہمی میں ہے. سوال دبائے جا سکتے ہیں، ختم نہیں کیے جا سکتے. آج پورا پاکستان سوال کر رہا ہے. پارلیمنٹ میں طاقت کا مظاہرہ کرسی سے نہیں ہوتا، اور تمام وزراء پارلیمنٹ کے آگے رسپانسبل ہیں. اور یہ اصول پرائم منسٹر شہباز شریف کو اپنی کابینہ کے نتیش کماروں کو سمجھا دینا چاہیے. یہ پاکستان ہے. نتیش کمار نے بھارت میں ہاتھ سے ایک عورت کا نقاب کھینچا. یہ زبان سے کھینچتے ہیں، لیکن یہاں آر ایس ایس اور بی جے پی کی حکومت نہیں ہے. یہ بھارت ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اگر کسی کو کسی بدعنوانی یا کوئی سوال کسی کرپشن کی دم پر پاؤں آتا ہے کسی کا، تو اس کے جواب میں آپ نے دیکھیں گے آپ لوگ اور قوم دیکھے گی کہ کس طرح منہ سے جو ہے جھاگ کے فوارے نکلتے ہیں اور چیخیں نکلتی. میں عورت ہونے کی آڑ میں کبھی نہ چھپی ہوں، نہ چھپوں گی، نہ ہمیں عورت کارڈ کا کچھ پتا ہے. ہم نمائندے ہیں اور نمائندوں میں کوئی جینڈر نہیں ہوتا ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ کا ہر نمائندہ برابر ہے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ نتیش کمار ہیں جنہوں نے اس سے پہلے جن کی خدمت گزاری کرتے تھے ان کی بیگم بشرا بی بی پر بھی اس طرح کے الزامات لگائے. ہم اختلاف رکھتے ہیں عمران خان سے، آج بھی رکھتے ہیں، بہت معاملوں پہ اختلاف رکھتے ہیں، اور پارٹی سے بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی کسی کے گھر، کسی کی خواتین، کسی کی ذاتی زندگی اس پر کوئی سوال نہیں کیا. کسی کی ذات اور نہ دھمکی دی، نہ سوال کیا، نہ اس حد تک گرے اور نہ آئندہ گریں گے. لیکن عورتوں کی تذلیل کرنا روٹین نہیں بن سکتا. بہرحال بزدل لوگوں کی، خاص طور پہ بزدل مردوں کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے عورت کی ذات پہ آ جاتے ہیں، اور بزدل مردوں کو ویسے ہی چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. دوسروں پر الزام تراشی کرنا بہت آسان ہے، اور یہ کہنا کہ آپ کی ذات پر میں سوال کروں تو آپ کو جو الفاظ استعمال کیے گئے، آج میں وہ سی ڈی بھی ریلیز کروں گی کہ آپ کی ذات پر سوال کروں تو آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ کیوں منہ چھپاؤں گی میں؟ میرے ماتھے پہ کلنک ہے کوئی اربوں کی کرپشن کا؟
میرے ماتھے پہ غریبوں کو دریا برد کرنے کا الزام ہے؟ نہیں، میری ذات پر ایک پیسے کی کرپشن کا الزام نہیں. اور جو لوگ میری ذات سے منسلک ہیں